اللہ پاک نے قرآن اتارا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن تمہارے ایک ایک قدم پر رہنمائی کرتا ہے, تمہیں نصیحتیں کرتا ہے, تمہیں حکم دیتا ہے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم سے ہٹاتا ہے. بلکہ تم قرآن کے وفادار بن گئے, قرآن کی ماننے والے بن گئے. اللہ کی قسم قرآن تمہیں جنت میں چھوڑ کر کے پھر یعنی قرآن اتنا وفادار ہوگا کل قیامت کے دن ایک جسم کی منید شکل بن کر کے کھڑا ہو جائے گا اور گواہی دے گا اور کہے گا سفارشی بن کر کے اللہ اس نے میری مانی ہے, آج تم میری مان کر کے اسے جنت میں داخل کر. اللہ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آلگ جنبی دے آکھے, آلگ جنبی دے آکھے, رب دے گا جنت آپے. نہ کر ظلم تے پاپے, ات بیٹھ صدا نہیں رہنا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. اور چھڈ رسم رواج تمامی, کر نبی دی قبول غلامی. تینو حوراں وی دین سلامی, تینو فرشتے وی دین سلامی, پالے سنت والا گینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصاف کرو, عدل کرو. اللہ کا قرآن اسی بات کے اعلان کر رہے ان اللہ یحب المقسطین. کہیں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اے کائنات کے لوگو عدل کرو, انصاف کرو. آئیے ذرا غور کیجئے, اللہ کے قرآن کے ایک اور مقام سنیے اور اس کی تفسیر اور ترجمہ سنیے جو اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا ہوں. اس آیت کے اندر تو اللہ پاک نے ایک ایک بات کو واضح کر کے رکھ دیا کہ عدل کیسے کرنا ہے, انصاف کیسے کرنا ہے. سنیے اللہ پاک کی پاک کلام. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ایمان کا دعویٰ کرنے والو, اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والو. آمنو, اے ایمان والو, فرمایا کونو قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ انصاف کی حمایت کرنے میں. کونو قوامین, کھڑے ہو جاؤ بالقسط, انصاف کی حمایت کرنے میں کھڑے ہو جاؤ, انصاف کا ساتھ دینے میں, حق کا ساتھ دینے میں کھڑے ہو جاؤ. اور فرمایا شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ, اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ اور گواہ بن کر کے انصاف کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کونوا قوامین. اور فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. فرمایا یہ نہ ہو کہ گواہی دینے میں, انصاف کرنے میں, حق کا ساتھ دینے میں تمہارے اندر اپنے نفس کا خیال آ جائے, تمہارے اندر نفس کا خیال آ جائے, تمہارے اندر والدین کا خیال آ جائے, رشتہ داروں عزیز و اقارب کا خیال آ جائے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انصاف حق کے ساتھ کھڑے ہو, انصاف کے ساتھ کھڑے ہو اور انصاف کے اندر, فیصلے کے اندر, پنچایت کے اندر, ڈیرے کے اندر تم گواہی دینے والے ہو اور حق کی گواہی دینے والے ہو, انصاف کی گواہی دینے والے ہو. انصاف کرنے میں, گواہی حق کی دینے میں تمہارے اندر تمہارے نفس کا خیال نہ ہے.
تمہارے اندر نہ تمہارے والدین کی طرفداری ہو، نہ اقربین کی طرفداری ہو، یعنی قرابت دار، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کی طرفداری ہو، اگر وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تم حق کے ساتھ کھڑے ہو، تو تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو، نہ کہ تم اپنے والدین کا ساتھ دو، نہ کہ تم اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کا ساتھ دو، بلکہ یہاں تک بس اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یکن غنیجن او فقیر، فرمایا دولت بھی آ جائے تو اس کی طرفداری بھی نہیں کرنی، اگر کوئی فقیر اور محتاج ہے تو اس کی بھی طرفداری نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ مفاد مل رہا ہے تو جھوٹی گواہی دے دو، پنچایت کے اندر مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ ٹکے مل جائیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے، للہیت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر تم یہاں تک اللہ رب العزت نے فرما چھوڑا کہ اگر تم محتاج پر ترس کھا کر کے گواہی الٹ دے دو گے، تو روڑ مروڑ کر کے دے دو گے، تو فرمایا کہ تم بجائے ترس کھانے کے حقیقتاً یہ نیکی ایک ظاہر ہوگی، لیکن فرمایا یہ ایک فریب ہوگا، یہ ایک ظلم ہوگا۔ جب جھوٹی گواہی دو گے تو خون بہے گا، فیصلہ غلط ہوگا، نظام بگڑ جائے گا، لوگوں کے اندر لڑائی اور جھگڑے عام ہو جائیں گے، اور امن پھر کس طرح قائم ہوگا؟ انصاف اور حق کی بات کرنے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ملک کے اندر، تمہارے شہر کے اندر، تمہارے محلے کے اندر، تمہارے گھر کے اندر، تمہاری گلی کے اندر امن قائم ہو جائے۔ اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو انصاف کرو، ہر معاملے میں انصاف کرو۔ فرمایا کہ اگر تم ترس کھاتے ہو نا غریب پر، غریب کی غربت دیکھ کر کے، محتاج کو دیکھ کر کے، اور فیصلہ الٹ کر دیتے ہو، گواہی نہیں دیتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، تو تمہیں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اولا فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تم سے زیادہ خیر خواہ اللہ ہے، بس تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم حق کا ساتھ ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کرنے میں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی نہیں دیکھنا۔ اور فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، گواہی کو تروڑو گے، مروڑو گے، تُعْرِضُوا پھر جاؤ گے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، فرمایا اللہ تمہارے ایک ایک کام سے خبردار ہے، تمہارے ایک ایک بات کو جانتا ہے، ایک ایک بات، تمہاری ایک ایک بات، تمہارے ایک ایک کام کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھو تم غلط فیصلہ کر رہے ہو تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لہذا عدل کرو، انصاف کرو۔ اسی اللہ پاک نے حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دے رہا انصاف کرنے کا۔ آئیے ایک اور بات یاد آئی، چھوٹا سا واقعہ اس معاملے کے اندر، میری طرف توجہ کرو، توجہ کر کے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا صحابی سیدنا ابو بکر صدیق سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا نام ہے، درود پڑھا کرو، صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو، صحابیہ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرو، انہا پڑھا کرو۔ میرے محترم بھائیو، آئیو ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے پاک نبی کا پیارا صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے یہودیوں کا محلہ آ جاتا ہے، یہودیوں کی بستی آ جاتی ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اور ان کو ایک عالم یہودیوں کا واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔
وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو، وہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاس سے گزرے، اس عالم نے، اس مولوی نے دیکھا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں۔ ابو بکر کو دیکھ کر کے جان بوجھ کر کے اس نے کہا مسلمانوں کا رب تو مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے، مسلمانوں کا رب تو نعوذ باللہ منگتا ہو گیا۔ جب یہ آواز ابو بکر صدیق کے کانوں تک پہنچی تو ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا چلو میرا کوئی دوست آتا ہے، میرا کوئی سجن آتا ہے، میرا کوئی چاہنے والا آتا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لوں گا اور پھر اس سے نمٹ کر کے آؤں گا، بلکہ ابو بکر صدیق بڑے دوڑے اس مولوی کے پاس پہنچے، اس یہودی عالم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے ایک زوردار تھپڑ مارا، تماچا مارا۔ یہودیوں نے پروپوگنڈا بنایا، انہوں نے پروپوگنڈا ایک بنایا، مسلمانوں جھوٹے پروپوگنڈے بنانا یہ کن کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا؟ بولو مسلمانوں کا نہیں، یہ کن کا کام ہے؟ یہ یہودیوں کا کام ہے۔ جھوٹے پروپوگنڈے بنانا، گڑ گڑ کر کے باتیں بنانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ یہودیوں کا کام۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آ کر کے کہتے ہیں آپ کا اسلام، آپ کا مذہب بڑا انصاف پسند مذہب ہے، آپ کا مذہب بڑا انصاف پسند مذہب ہے، اور ہم ایک مقدمہ لے کر کے آئے ہیں، ہم مقدمہ لے کر کے آئے ہیں۔ کون؟ یہودی، کس کے خلاف؟ ابو بکر کے خلاف۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تماچا مارا ہے زوردار۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلاؤ ابو بکر صدیق کو۔ صدیق کو بلایا گیا۔ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارا ابو بکر حاضر ہے، صدیق حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اسے تھپڑ مارا ہے؟ اللہ کا رسول میں نے تھپڑ مارا ہے، میں نے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کا رسول یہ رب کی توہین کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رب مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے اور مسلمانوں کا رب منگتا ہو گیا ہے، اور میں نے جذبہ ایمانی کے اندر اسے تھپڑ مارا ہے، مجھے رہا نہیں کیا۔ اللہ، اب اس کے جو مرید تھے نا، اس کے چاہنے والے، وہ کہنے لگے نا جی نا، ساڑھے مولوی صاحب نے کسی نے کچھ کہیں دی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اس کے ساتھ گواہ موجود ہیں، تیرے پاس گواہ ہے تو پیش کر، تیرے پاس گواہ ہے تو پیش کر۔ کائنات کے حکمرانوں اور کائنات کے میں عادل اکٹھے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی نیچے لگنے والی خاک پر قربان کر دوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر عادل دیکھنا ہے، انصاف کرنے والا دیکھنا ہے تو کائنات کے نبی سردار کو دیکھو، آمینہ کے لال کو دیکھو، امام الانبیاء کو دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیرے پاس گواہ ہے تو پیش کر۔ ان کے پاس گواہ۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ کے رسول میرا تو گواہ ہے ہی نہیں، یہ تو ساری اس وقت موجود تھے۔ اللہ کے رسول میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پھر تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارا جائے گا، اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے تیار ہو جاؤ تھپڑ کھانے کے لیے۔ میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا جگری یار ہے۔ تھپڑ ابو بکر صدیق کو، یہ یہودیوں کا فیصلہ ہوا، یہودیوں کے حق میں فیصلہ ہوا کہ ان کے پاس گواہ موجود ہیں، ابو بکر کے پاس گواہ نہیں ہے، تو تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آسمان سے رب نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ فرمایا ہے میرے محبوب
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، ان یہودیوں نے جو بات کہی ہے میں نے آسمان پر بیٹھ کر کے سن لی۔ اب گواہی رب دے رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب اگر زمین کے اوپر ابو بکر کا گواہ موجود نہیں تو میں عرش بریم پر اپنے ابو بکر صدیق کی گواہی دینے کے لیے تیار، اور گواہی دی قرآن اتار کر کے۔